नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 where life comes alive। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आगाज। 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत का निशाना। गवर्नर और वजीर आला का खिताब। अमेरिका के ट्रंप मीडिया ग्रुप की 1 लाख करोड़ रुपए के सरमायाकारी का मंसूबा। वजीर आला रेवंत रेड्डी के इक़दामात की सिताइश। मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत नहीं है। वंदे मातरम के लिए जुल्म जबर दस्तूर के खिलाफ है। लोकसभा में गीत की 150 साल की तकमील पर मुबाहस में बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। इंडिगो एयरलाइन बहरान अब भी जारी, सैकड़ों परवाजें मंसूख, बड़ी हद तक मामूल की बहाली, इंतजामिया का दावा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाली मजीद 3 परवाजों में बम रखे जाने की झूठी इत्तला। केसीआर ने रियासत को सेहतमंद तेलंगाना में तब्दील किया था। रेवंत रेड्डी उसे शराबियों के तेलंगाना में तब्दील कर रहे हैं। मेसी से फुटबॉल खेलकर तेलंगाना को क्या मिलेगा? हरीश राव का सवाल। रचाकुंडा के जवाहर नगर में दिन दहाड़े रियल एस्टेट के ताजिर को गोली मारने के बाद चाकुओं से हमला करते हुए किया गया कत्ल। मुशीराबाद में जुनून आशिक ने शादी से इंकार पर 17 साल लड़की का गला काट दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का शानदार पैमाने पर आगाज हुआ है। अदानी ग्रुप ने बताया कि 3 सालों में रियासत में 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है।
ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप ने फ्यूचर सिटी में 1 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी का ऐलान किया है। रियासती गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना 3 ट्रिलियन के निशाने को लेकर आगे बढ़ रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की से मुताल्लिक हुकूमत के इक़दामात का हवाला दिया। सरमाकारों और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के मंदूबीन की कसीर तादाद समिट में शिरकत कर रही है। फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट से खिताब करते हुए रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना तमाम शोबेजात में तरक्की कर रहा है। तेलंगाना अपने मकासद में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तेलंगाना हुकूमत का मकसद 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनना है। Today marks a moment when a strong vision begins to translate into steady and measurable action, inspired by the ideal Sarve Bhavantu Sukhinah, let there be happiness for all. रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को रियासत की तरक्की का एक महवर करार दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी के बाद अवाम की जिंदगियों में तब्दीली लाने और आज़ादी के समर से उन्हें मुस्तफ़ीद करवाने मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे जो नामुकम्मल रहे। माशी तरक्की और समाजी बहबूद के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए तेलंगाना जो मुल्क के सबसे नई रियासत है, उसने मईशत को 2034 तक $1 खरब अमरीकी डॉलर्स और 2047 तक $3 खरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंचाने का निशाना मुकर्रर किया है। इस निशाने की तकमील के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का मुकाबला चीन, जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया और सिंगापुर से है। वजीर आला ने कहा कि इख्तराई टेक्नोलॉजी की मईशत के जरिए तेलंगाना को बुलंदी पर ले जाना उनका अज़्म है। उन्होंने कहा कि नौजवान, ख़वातीन, पसमानदा और समाज के पिछड़े तबक़ात की फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स का इस समत में खुलासा पेश किया। उन्होंने किसानों, नौजवानों, ख़वातीन, पसमानदा और समाज के पिछड़े तबक़ात की फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स का समिट में खुलासा पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत की 2 साला तरक्की का अक्स ये समिट पेश कर रहा है और उम्मीद है कि ये समिट कौमी व बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बनकर तेलंगाना को मुस्तक़बिल की एक मंजिल बनाएगा। Telangana is India's youngest state. It is full of exciting opportunities. Let me share the vision in brief. We want to become a $1 trillion economy by 2034 and a $3 trillion economy by 2047. We comprise around 2.9% of Indian population, but contribute around 5% of national GDP. By 2047, I want to contribute 10% of Indian GDP. The vision may look hard, but we can do it. I tell my team, if it is difficult, let us do it immediately. If you think it is impossible, I will give you more time as deadline. Today, I am more confident than yesterday. Yesterday was a dream, a plan. Today, all of you have joined us. I see you as a partners and stakeholders in the journey. With your support, we can achieve all our goals. कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने समिट में कहा कि हैदराबाद न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि बैनुल-अक़वामी शहरों के साथ मुसाबकत कर रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मुस्तक़बिल की नस्लों के बारे में सोचा है और उसी सिमत में आगे बढ़ रही है। तेलंगाना और कर्नाटक जनूबी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बाहमी ताउन के साथ काम करेंगे। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप के डायरेक्टर एरिक स्वाइडर ने इजलास से खिताब करते हुए ये ऐलान किया कि तेलंगाना फ्यूचर सिटी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी की जाएगी।
انہوں نے کہا کہ گروپ 10 سال کی سرمایہ کا منصوبہ رکھتا ہے. Is that the Honorable Chief Minister has made it absolutely clear that our capital will be welcome here and that he is open for business and that this is a place that is on the rise. And if you go back 20 years from an outsider's perspective, sitting on the other side of the world in the United States, if you talked about India 20 years ago, in technology perspective, it was, oh, that's where the call center is now. And then as you move forward in time, you start to look at who's developing the technology and who's working in the major technology companies around the world, you can't help but notice, wait a minute, a lot of this talent is coming out of India. And now you move forward to today, and you would be blind not to see that the technology capitalists around the world are coming from India. India is on the rise. And I don't think India is going to stop. I think India will continue to be on the rise and will lead the world in technology. And I think it's important that we find ways to invest together and to work together. And so I am very excited to have been presented the opportunity to come here. We have seen technologies here that I'm very excited to invest in. And I would like the Honorable Chief Minister to know that over the next 10 years, it is my intention to deploy through our organizations up to 1 lakh crores into the future city and into the areas of development here. And I'm very, very grateful for that opportunity. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, प्यूर के तहत हुकूमत आगे बढ़ रही है. हुकूमत 2047 के मकसद को लेकर काम कर रही है. रियासती वजीर सीदर बाबू ने कहा, तेलंगाना सरमाकारी के लिए सबसे मौजू मुकाम है. तेलंगाना IT, फार्मा, एरोस्पेस और सनती शोबजात में गैर मामूली तरक्की कर रहा है. नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी की सितारिश की. उन्होंने कहा कि 2 साल के दौरान तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है. खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की गई. तालीमी निज़ाम में बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए गए. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी इस मौके पर खिताब किया. तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना ने इस समिट में शिरकत को बात से फख्र करार दिया. समिट के आगाज से पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने स्टॉल्स और खुसूसी नुमाइश का गवर्नर के हमरा मुआयना किया. इस समिट के दौरान वजीर आला अवामी हुकूमत के 2 साला कामयाब सफ़र, रियासत की तरक्की के मुस्तकबिल के अहदाफ और तेलंगाना की तरक्की के लिए मुरतब करदा नई हिकमत अमली की तफसीलात को बयान किया. हैदराबाद में हो रही तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त किया गया था. तकरीबन 6000 पुलिस मुलाजमीन इंतजामात पर तैनात हैं. 1000 CC कैमरे नस्ब किए गए हैं. समिट के मुकाम के अहाते में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और इस कंट्रोल रूम को रचाकुंडा कमांड कंट्रोल से मरबूत किया गया है. सीनियर पुलिस ओहदेदार मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं. तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मंदोबीन का रोबोट इस्तकबाल करता नजर आया. कॉन्फ्रेंस मरकज के बाबू दाखिले के पास चीन से आया हुआ रोबोट एक्समैन मेहमानों का इस्तकबाल करते नजर आया. शहर में शुरू हुई तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के तनाजुर में सेक्रेटेरिएट और हुसैन सागर के अलावा दूसरी सरकारी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया. गुज़िश्ता रात सेक्रेटेरिएट के अलावा हुसैन सागर का इलाका रोशनियों से मुनव्वर देखा गया. अवाम की बड़ी तादाद इन इमारतों के मुशाहिदे के लिए जमा हुई. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम के लिए जुल्म और जबर न किया जाए. उनका कहना था कि मुल्क एक चमन है, यहाँ पर सभी फूलों को खिलना चाहिए. अगर किसी एक फूल को खिलने की इजाज़त दी जाती है तो यहाँ का माली नहीं जल्लाद कहलाएगा. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब के दौरान मुख्तलिफ कुरानी आयात और अशार का भी हवाला दिया. माननीय सदस्य श्री असदुद्दीन ओवैसी जी. मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया. और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है. मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था,
ہم تو جنا کے سخت مخالف ہے، اس لیے بھارت کو اپنا وطن مانے، مگر 42 میں آپ کے پیارے ویر اور جنا کی پارٹی نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، سندھ اور بنگال میں مل کر حکومت چلائی، اور اس حکومت نے 1.5 لاکھ ہندو اور مسلمانوں کو انگریزوں کی فوج میں شامل کرایا تاکہ وہ لڑیں۔ تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا وزیر اعظم کے بارے میں کہ فریب دے کر زمانے کو پارسا نہ بنیے، انہیں کہو کہ وہ بندہ بنے خدا نہ بنے، امیر شہر یہی چاہتا یا حضرت کہ ہماری چیخ گلے میں رہے صدا نہ بنے۔ دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں۔ ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے۔ ام الکتاب قرآن ہے، ہم قرآن کی عبادت نہیں کرتے، قرآن اللہ کا بجاوا کلام ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میڈم ہمارے ملک کا آئین کا اس لفظ سے آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل، اس کا آغاز بھارت ماتا کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بیلیف، فیتھ اینڈ ورشپ۔ اگر دستور کا یہ پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہی کی پارٹی سے آج کی جو باتیں ہوئی اسی کا بول رہی ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں میڈم ایک محترمہ تھی روہنی کمار چودھری نے ایک تجویز دی تھی کہ پریامبل میں کسی دیوی کے نام سے شروع ہو۔ انہوں نے خاص طور سے وندے ماترم کا ذکر کیا مگر اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر کے وی کامت صاحب نے ایک تجویز دی کہ اٹس سٹیزنز کو بدل کر ہر سٹیزنز کیا جائے اور خدا کے نام سے شروع کیا جائے، وہ ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے سمویدھان کا اصول یہ ہے کہ بھارت کیا ہے؟ اس کی عوام ہے، عوامی قانون کی مصنف ہے، عوام کی مرضی سے سب سے بالاتر ہے، عوامی حاکم ہے۔ ملک کسی خدا، دیوی، دیوتا، مذہبی علامت کے نام سے نہیں چلتا، نہ ملک کسی ایک مذہب کی ملکیت ہے۔ اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے مدر انڈیا کے نظریے کو مسترد کیا۔ بابا صاحب نے ایک نئی اصطلاح وضع کر دی اور کہا کہ بھکشت بھارت، یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا۔ اب میڈم اگر مذہبی آزادی اس آئین کا بنیادی اصول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے جناب راجندر پرساد صاحب نے کس بنیاد پر وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا؟ نہ تو کوئی سیکولر ریزولوشن ہے اس کے بارے میں۔ میڈم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جوڈیشری کیا کہتی ہے۔ بیجو ایمینول کیس ہے 1986 کا، جس میں جیہوا وٹنس نے کہا کہ میں نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے رہوں گی، پڑھوں گی نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہیں ایک 2017 کا کیس ہے اشونی اپادھیائے کا کیس سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا گائیڈ لائنز دیے جائیں وندے ماترم پر، سپریم کورٹ نے نہیں کہہ دیا۔ پھر آپ آ جائیے میڈم پریونشن آف انسلٹ ایکٹ نیشنل 1971، اس میں نیشنل سانگ نہیں ہے، صرف نیشنل ایمبلم اور آپ کا نیشنل اینتھم ہے۔ پھر آپ آ جائیے 40th امینڈمنٹ آرٹیکل 51 76 میں پاس ہوا، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میڈم میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھارت اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اس میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ایتھسٹ ہے، محنت کش ہے، کسان، غریب، مظلوم اور دلت ہیں۔ مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں، اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے، اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا۔ بھائی یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور تورے باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کے بعد جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفٹ کی نعت پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے, ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا وہ سل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے جو وہیں پر مر گئے, خبر وہاں پر ہے, بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم میں ایک مسلمان ہوں, میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں, اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اور قرآن میں اللہ کیا بول رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی, کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے, مکے سے زیادہ کر دے. تو یہ اسلام مسلمان ہونا, ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی, اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ, کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. میڈم میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھوں گا. 1937 رابندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھا سبھاش چندر بوس کو, میں صرف کسی نے نہیں پڑھا. یہ کیا کہا ٹیگور صاحب نے؟ بٹ پارلیمنٹ از اے پلیس آف یونین فار آل دیز گروپس and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. یہ میں اس کو لے کروں گا میڈم, آپ دیکھ لیجئے. پھر دوسری طرف میڈم آپ آ جائیے, میں یہاں پر بیٹھ کر, ہاں جتنے تقاریر یہاں پر ہوئے سب جن گن من پہ تنقید کیے. تو میڈم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن گن من پر آپ لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں جب جا کر دیکھا تو مجھے 28 دسمبر کا آرگنائزر میگزین کا آرٹیکل ملا, جس میں آرگنائزر لکھتا ہے کہ what is the moral sanction behind government choice of Jan Gan Mana except that it can be made an item of entertainment at the sumptuous parties thrown by government officials. آپ بتائیے اس کا بولیں گے آپ؟ اور پھر اس کے کائنڈ کیسا کرتے ہیں؟ It will mean we cannot love our motherhood. Madam, please. It will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone. For the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. اس پر آپ کیا بولیں گے؟ میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وطن کی محبت ہمارے لیے بہت اہم ہے, مگر یہ بتائیے ہم کو کہ ابھی میڈم یہاں پر آنند مٹھ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آنند مٹھ کے پیج نمبر 70 اور 80 کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد سناتن جہاں مسلمانوں کے گھر پاتے تھے انہیں آگ لگا دیتے تھے. آپ پیج نمبر 98 پڑھیے, ہمیں صرف ان مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے کیونکہ خدا کے دشمن بن چکے ہیں. پھر آپ پیج نمبر 115-16 دیجئے. پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو صدا دینے کے لیے بھیجے جاتے, جہاں مسلمان آبادی نظر آتی جلا دیا جاتا. پھر آپ دیکھ لیجئے میڈم صفحے نمبر 120 پیج 120, بنکم لکھتے ہیں کہ صنعتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو نجات دلانے والے ہیں. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ میڈم میں آپ کو پیپرز دے کر دوں گا. میڈم بھارت میں ہماری آزادی اس لیے آئی اور برقرار رہی کہ ہم نے ملک اور مذہب کو ایک چیز نہیں بنایا. ہم نے اعلان کیا کہ ہماری ملک مختلف طبقات مذاہب پر مشتمل ہے. ہمارے مشترکہ تقدیر ہماری قومیت کا سرچشمہ ہے. یہ خاص زبان, ثقافت یا مذہب نہیں ہے. اگر وندے ماترم کا متن قوم اور مذہب کو ایک بنا دیتا ہے, اگر ہم اسے ٹیسٹ بناتے ہیں وفاداری کا, تو پھر مان لیجئے کہ یہ گاندھی, امبیڈکر, ٹیگور, بوس اور لاکھوں آزادی کے سپاہیوں کی سوچ کو چھوڑ کر گوڈسے کی سوچ کی ہندو قومی پرستانہ, میڈم ختم کر رہا ہوں, ہندو قوم پرستانہ کو اختیار کریں گے. مجھے وطن سے بے انتہا محبت ہے میڈم, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. مگر باوجود اس کے کہ میری مسجد, میری عبادت گاہ, میرے کپڑے, میرے کاروبار پر حملے ہوتے, مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا ہر وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو, غریبی کو ختم کرو, بے روزگاری کو ختم کرو, جبر کا خاتمہ کرو, امن کا گہوارہ بناؤ, پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو, ایکسپلوٹیشن کو روکو, شرارت کو روکو, ملک کے خلاف کی جانے والی سازش ختم کرو. میڈم بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے, اور اگر کوئی اس پھول کے اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا. مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا, تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا, اور مالی نہیں رہے گا, وہ جلات کہلائے گا. تو اسی لیے میڈم ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر زور جبر نہ کرے,
میرا رائٹ ہے. یقیناً میں جانتا ہوں کہ آزادی کے لڑائی میں وندے ماترم کا نعرہ تھا, مگر اگر آپ اس کو جبر کریں گے تو یہ سمویدھان کے خلاف ہے. وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے, میڈم ختم کر رہا ہوں. وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے. آپ کے بزرگوں کے کوئی ایک کتاب میں لکھ کے کیا لکھا ہے بتا دیجئے, کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. تو میڈم میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میڈم میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میڈم میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میڈم, کیونکہ آپ بہت جلدی میں ہیں. کہ بھارت زندہ باد, ہندو مسلمان زندہ باد, دلت زندہ باد, عیسائی زندہ باد, آدیواسی زندہ باد, جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی زندہ باد. اور میڈم سب پچھڑا سب آ گیا اس میں. تو ہم امید کرتے کہ اس روح کو آپ سمجھیں گے اگر آپ صرف اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے. اور آخر میں میڈم جناب بنکم چندرا صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ لے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بی اے کا ایگزام پاس نہیں کیا تھا, 7 مارکس سے فیل ہو گئے تھے, یہ بھی رکھ رہا ہوں. تو آپ جس کو لٹرری جائنٹ بتا رہے یہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تلنگانہ حکومت کے وپ آدی سرینیواس نے کہا ریاست کے عوام ریونت ریڈی کے 2 سالہ دور حکومت کی جے جے کار کر رہے ہیں. میڈیا کے لیے جاری کیے گئے اپنے پیام میں سرینیواس نے کہا 40 دن پہلے جوبلی ہلز کے عوام نے ہماری حکمرانی کی کامیابی پر مہر لگائی. اس سے پہلے کنٹونمنٹ اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں ریاست کے عوام ریونت ریڈی کے ساتھ کھڑے رہے. بی آر ایس کو نشانہ بناتے ہوئے سرینیواس نے کہا گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ریاست کے عوام نے سابقہ حکمران جماعت کو سبق سکھایا. عوامی سزا کی وجہ سے کے سی آر فارم ہاؤس کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں. ریاست کے عوام یہ مان چکے ہیں کہ بی آر ایس اپوزیشن پارٹی بننے کے لیے بھی قابل نہیں. آج تلنگانہ میں رائزنگ گلوبل سمٹ منعقد ہو رہی ہے, تو کیا بی آر ایس پارٹی چارج شیٹ کے نام پر نفرت پھیلائے گی؟ دوسری طرف بی آر ایس پارٹی کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ عہدے کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صرف ایک بار پرجا دربار میں شرکت کی. 4-5 دنوں کے بعد وزراء نے شرکت کی, لیکن اس کے بعد پرجا دربار کو نظر انداز کر دیا گیا. ہریش راؤ نے یہ بھی کہا پرجا بھون میں اب دوسری سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں. صبح پر ناشتے کی ملاقاتیں, شام میں موسیقی اور دوسری دعوتیں ہو رہی ہیں. کریم نگر کا کسان پرجا بھون مسئلے کی شکایت لے کر گیا, لیکن اس کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. پرجا بھون اب ایک دلجوئی کا اور تفریح کا مرکز بن چکا ہے. ہریش راؤ نے کہا کے سی آر نے تلنگانہ کو صحت مند تلنگانہ میں تبدیل کیا تھا. ریونت ریڈی اسے شرابیوں کے تلنگانہ میں تبدیل کر رہے ہیں. کے سی آر نے ہر گاؤں میں کلینک اور سرکاری ہاسپٹل بنائے, لیکن ریونت ریڈی ہر گاؤں میں بار اور پب قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہریش راؤ نے 100 کروڑ روپے, یہاں پر انہوں نے بتایا کہ 100 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے ایم سی ایچ آر ڈی کے پاس یہاں ریونت ریڈی نے کیمپ آفس قائم کیا. فٹ بال کے لیے 5 کروڑ روپے اسٹیڈیم پر خرچ کیے گئے. میسی سے فٹ بال میچ کھیل کر تلنگانہ کو کیا حاصل ہوگا؟ پہلے عوام سے کیے گئے وعدوں کو وزیر اعلیٰ پورا کریں. کانگریس کے لیڈر اور ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے بی آر ایس کے لیڈر ہریش راؤ کی کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ سے متعلق ریمارک پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کومٹی ریڈی نے پہلے تو یہ کہا ہریش راؤ کے ٹی آر کے بارے میں ان سے سوال نہ کیا جائے. آج حکومت عالمی طرز کی سمٹ منعقد کر رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ کے لیے لاکھوں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہونے والی ہے. ہریش راؤ جیسے لوگوں کے الزامات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس پارٹی نے 10 سال تلنگانہ میں حکومت کی وہ لوک سبھا کے انتخابات میں ایک بھی نشست جیت نہیں پائی. ملک میں انڈیگو ایئر لائن کا بحران 6 دن بھی جاری رہا. ایئر لائنس نے 95% بحالی کا دعویٰ کیا, لیکن مختلف شہروں سے موصولہ اطلاع کے مطابق پیر کے دن بھی سینکڑوں مقررہ پروازیں منسوخ کی گئیں. دلی سے 134, بنگلورو سے 127, حیدرآباد سے 77, چنئی سے 71, احمد آباد سے 18 کے علاوہ کوچی, ممبئی, کولکتہ, تریوندرم, لکھنؤ سے مختلف پروازیں منسوخ کی گئیں. حکومت نے پروازوں کی مکمل بحالی کے لیے ایئر لائنس کو قواعد سے دستبرداری کی راحت دی ہے. ایئر لائن سی او کو حکومت کی جانب سے وجہ نمائی نوٹس جاری کی گئی. ایئر لائنس نے پروازوں کی منسوخی سے متاثر مسافرین کو ان کے ٹکٹ کی رقم واپس کرنے کا عمل شروع کیا ہے. ایئر لائنس کے مطابق اب تک 56,000 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی ہیں. جہاں تک سامان کی واپسی کا عمل ہے, تقریباً 9,000 پیکس کے من جملہ اس کی نصف واپس ڈیلیور کر دی گئی. ایئر لائنس نے اندرون 3 یوم خدمات کی مکمل بحالی کا دعویٰ کیا ہے.
दूसरी तरफ हैदराबाद एयरपोर्ट पर इतवार की रात से पीर की सुबह तक मजीद 3 फ्लाइट्स में बम रखे जाने की ईमेल के जरिए इत्तला मौसूल हुई। ईमेल के जरिए मिली इत्तला के मुताबिक एयरपोर्ट पर गैर मामूली चौकस देखी गई। तैयारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग की और तीनों तैयारों की जामे तलाशी ली गई। जिन तैयारों के बारे में इत्तला मिली थी उनमें इंडिगो की एक परवाज 7178 जो कन्नूर से हैदराबाद पहुंची थी, लुफ्थांसा की परवाज 752 फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद पहुंची थी, ब्रिटिश एयरवेज की 277 जो लंदन से हैदराबाद पहुंची थी। परवाजों की जामे तलाशी ली गई लेकिन कोई भी मुश्तबा शय बरामद न होने की इत्तला है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2026 के लिए तातीलात का शेड्यूल जारी किया है। जुमला 23 तातीलात 2026 में शामिल रहेंगी। अहम तातीलात में संक्रांति 15 जनवरी, होली 3 मार्च, उगादी 19 मार्च, ईद उल फित्र 21 मार्च, ईद उल अजहा 27 में, विजयदशमी 20 अक्टूबर, दीपावली 8 नवंबर, ईद मिलादुल नबी की तातील 26 अगस्त को रखी गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के बरक़ी मसाइल पर तेलंगाना सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में डिवीजनल इंजीनियर AE और दीगर अहदेदार शरीक थे। दरख्तों की कटाई की वजह से हल्के में कई घंटों तक बरक़ी सरबराही को मुनक़्क़िद किए जाने की उन्होंने मुखालिफत की और इसके लिए मुतबादिल तजावीज़ पेश की। बरक़ी मीटर्स की तब्दीली के नाम पर हो रहे करप्शन के खिलाफ उन्होंने इंतबाह दिया और कहा कि सिर्फ खराब मीटर्स को ही तब्दील किया जाए। 4 करोड़ रुपए के तखमीने से बरक़ी के नए कामों को मंजूरी दी। ज़ेर ज़मीन केबल की तनसीब के काम को तेज तर करने की सिफारिश की गई। जायजा इजलास में हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स और मुतालिका ओहदेदार शरीक थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हसन मेराज ने कुरमाकोड़ा डिवीजन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती कामों का माना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि खदीम मादानापेट में 1 करोड़ 20 लाख, बानो नगर में 12,50,000 और अलजाबरी कॉलोनी में 17 लाख रुपए के काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बाकरबाग के इलाके में सालार करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेंटर IBNT फाउंडेशन के इश्तराक से कायम किया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मीडिया को बताया कि बेरोजगार नौजवानों के लिए मस्कुरा सेंटर कायम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मुफ्त तरबियती प्रोग्राम्स के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रॉम्प्ट AI इंजीनियरिंग प्रोग्राम 1 महीने से 1.5 महीने, अकाउंट्स टेली प्रोग्राम 30 से 45 दिन, HR रिक्रूटमेंट 30 दिन, डिजिटल मार्केटिंग 30 से 45 यौम के होंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि यहाँ पर इसके अलावा एडिशनल स्किल के तहत पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल और जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस का भी एहतमाम किया गया ताकि नौजवानों में इजाफी पेशा वाराना सलाहियतों को पैदा किया जा सके। ख्वाहिशमंद अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए बाकरबाग कम्युनिटी हॉल अकबरबाग से रुजू हो सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9704627560 पर रब्त किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9704627560। अब अकबरबाग में बाखरबाग कम्युनिटी हॉल में, जहां पर पिछले बार भी हम लोगों ने ये सालार गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेंटर, इस बार भी 15 दिसंबर को एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। वहीं पर बाखरबाग में लोग बैठेंगे शाम में 2 से 5। आप आके अपने नाम, उसके अंदर जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जो फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो भी लोग ट्रेनिंग हासिल करेंगे मैक्सिमम कोशिश ये की जाएगी कि उनको प्लेसमेंट जॉब्स भी मिले। AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, उसके अंदर अकाउंट विद टैली है, HR रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ट्रेनिंग किया जाएगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अंदर बच्चों को महारत बनाया जाएगा। मेरी नौजवान बच्चों से और बच्चों से यही ख्वाहिश है कि इसका इस्तेफादा उठाते हुए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। और जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कि एक बैच में 25 से 30 बच्चों से ज़्यादा को नहीं रख सकेंगे जगह की वजह से, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके अंदर अपनी
یہ ہنر سیکھ کر اپنے روزگار کے موقع فراہم کریے. شکریہ. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے کشن باغ ڈویژن کا پیدل دورہ کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے نندنی مسلح گوڑے کے علاقے کا احاطہ کیا جہاں مین روڈ کا کام 34 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں مقامی عوام نے صدر مجلس سے نمائندگی کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مقامی گلی اور کوچوں کا دورہ کیا. گیس ایجنسی کے لیے بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جس کے گودام کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے. صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے وقف بورڈ کے سی او عظمت اللہ سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے علاقے نارسنگی میں موقوفہ اراضی کا جلد جوائنٹ امید پورٹل میں اندراج کروا سکے. رحمت بیگ نے حیدرآباد کے حلقہ پارلیمان میں فلائی اوور، ROB برج اور زو پارک سے آرام گھر جانے والے منموہن سنگھ فلائی اوور، فلکنما فلائی اوور اور ٹولی چوکی سالار ملر فلائی اوور کے مینٹیننس اور صاف صفائی کے تعلق سے GHMC کے چیف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھاسکر ریڈی سے ملاقات کی اور صدر مجلس کا ایک مکتوب ان کے حوالے کیا. رحمت بیگ نے انہیں کہا کہ ورم گڈھا فلائی اوور کے 20% کاموں کو بھی جلد پورا کروایا جائے. مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے شاستری پورم ڈویژن میں GHMC، محکمہ آبرسانی اور محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے CC روڈ، VDCC اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ زیر التوا کاموں کو جلد سے جلد پورا کروائیں. اس موقع پر سابق رکن بلدیہ حبیب زین عارف کے علاوہ مجلس کے کارکن موجود تھے. صدر مجلس کی ہدایت اور رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان نے GHMC AE مہیش کے ہمراہ سیتارام پیٹ میں سڑک کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا جہاں مسلم فرینڈز ہاسٹل سے ڈی کلاس گراؤنڈ سیتارام پیٹ کے وارڈ نمبر 76 میں VDCC کے کام کیے جا رہے ہیں. مذکورہ ترقیاتی کاموں کی لاگت 28,60,000 روپے بتائی گئی ہے. اس موقع پر مجلس کے کارکن موجود تھے. اردو مسکن خلوت میں کلیات النبیین جامع المعاملات کا 25واں سالانہ جلسے تقسیم اسناد صدر مفتی جامعۃ المومنات مفتی محمد حسن الدین کی صدارت میں منعقد ہوا. تقریب میں رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، صدر نشین اقلیتی کمیشن تلنگانہ طارق انصاری، علامہ درویش محی الدین قادری، مولانا ڈاکٹر حافظ محمد مظفر حسین، اس کے علاوہ علماء مشائقین نے شرکت کی. اس موقع پر 26 فارغین، مولوی، عالمہ، فاضل اور الدکتورہ کو قلعتیں پہنائی گئیں. اس کے علاوہ قرات، فقہ، ڈپلومہ میں کامیاب طلباء کو اسناد عطا کیے گئے. صدر نشین ریاستی حج کمیٹی خسرو پاشا بیابانی نے حج 2026 کے سلسلے میں ٹرینرز کا انٹرویو لیا. حج ہاؤس کے دوسرے فلور پر انٹرویو کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر حج کمیٹی کے عہدیدار بھی موجود تھے. شہر حیدرآباد میں پیر کے دن قتل کی 2 سنگین وارداتیں پیش آئی ہیں. رچکنڈا کمشنریٹ کے حدود میں قتل کا ایک اور سنگین واقعہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق یہاں پیر کی صبح 7:55 پر لبے سڑک ریل اسٹیٹ کے تاجر وینکٹ رتنم کو پہلے گولی ماری گئی اور اس کے بعد ان پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا. منٹوں کے اندر یہ کارروائی کی گئی. یہ واقعہ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود کی ساکت کالونی فاسٹر بلا بینگ اسکول کے پاس پیش آیا. بتایا جاتا ہے کہ جب مقتول وینکٹ رتنم اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر اسکوٹر پر واپس ہو رہے تھے، آٹو میں سوار 6 افراد نے انہیں روک کر ان پر حملہ کیا. بعد میں حملہ فرار ہو گئے. اس واقعے کا CCTV بھی سامنے آیا ہے. اطلاع ملتے ہی متعلقہ DCP اپنی کروز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ گئیں. مقتول کے افراد خاندان بھی مقام واقعہ پہنچ گئے اور لاش کے پاس زار و قطار روتے ہوئے دیکھے گئے. پولیس نے کیس درج کیا ہے. حملہ آوروں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. دن دہاڑے قتل کی اس واقعے کی وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وینکٹ رتنم اس سے پہلے ایک واردات میں ملوث تھا اور یہ اس کی جوابی کارروائی بتائی گئی ہے. دوسری طرف مشیرآباد ڈویژن کے باپوجی نگر میں ایک جنونی شخص نے شادی سے انکار پر 17 سالہ لڑکی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا. تفصیلات کے مطابق اما شنکر پوترا پر شادی کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا اور جب پوترا نے شادی سے انکار کیا تو پیر کے دن اما شنکر نے پوترا کے گھر پہنچ کر اس کا قتل کر دیا. اما شنکر قتل کے بعد پوترا کی لاش کے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا.
بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے وقت پوترا گھر میں اکیلی تھی۔ اما شنکر اس کا رشتہ دار بتایا جا رہا ہے۔ مقام عوام کی اطلاع پر پولیس کلوز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ گئی۔ مقتول کے والدین نے اما شنکر کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رنگاریڈی ضلع معین آباد کے ایک فارم ہاؤس پر ایک شخص کی لاش کمرے میں مشتبہ حالت میں پائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق فیوژن ہیلتھ کیئر کمپنی کی طرف سے ڈریم ویلی فارم ہاؤس میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رات شراب نوشی کے بعد سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے اور جب صبح 62 سالہ گارڈ راجدیپ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں اٹھ پایا۔ فوری اسے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شراب نوشی کے بعد قلب پر حملے کی وجہ سے راجدیپ کی موت ہوئی ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولٹری کی وین بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ اس واقعے میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی عوام نے بتایا کہ لاپرواہ ڈرائیونگ اس حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے امنگل میں آوارہ کتے کے حملے میں تقریباً 30 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں کی طرف سے حملہ کرنے والے کتے کو مار دیا گیا۔ مقامی عوام کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مقامی حکام کو توجہ دلائی گئی تھی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سعدآباد میں ٹریفک پولیس کی طرف سے پارک گاڑیوں کی تصاویر لینے پر مقامی عوام کی طرف سے اعتراض کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی گاڑیوں بشمول 2 ویلرز کو تحویل میں لے لیا گیا۔ بعض آٹو رکشہ والوں کی سیٹوں کو بھی پولیس کی گاڑی میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مقامی عوام کا کہنا تھا کہ پولیس اس بارے میں مؤثر جواب نہیں دے پائی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون معاون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا آغاز، 2047 تک 3 ٹریلین معیشت کا نشانہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ کا خطاب، امریکہ کے ٹرمپ میڈیا گروپ کی 1 لاکھ کروڑ روپے کے سرمایہ کاری کا منصوبہ، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اقدامات کی ستائش۔ ملک کسی ایک مذہب کی ملکیت نہیں ہے، وندے ماترم کے لیے ظلم و جبر دستور کے خلاف ہے۔ لوک سبھا میں گیت کی 150 سال کی تکمیل پر مباحث میں بیرسٹر اویسی کی مدلل بحث۔ انڈیگو ایئر لائن بحران اب بھی جاری، سینکڑوں پروازیں منسوخ، بڑی حد تک معمول کی بحالی، انتظامیہ کا دعویٰ۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر اترنے والی مزید 3 پروازوں میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع۔
केसीआर ने रियासत को सेहतमंद तेलंगाना में तब्दील किया था, रेवंत रेड्डी उसे शराबियों के तेलंगाना में तब्दील कर रहे हैं। मेसी से फुटबॉल खेलकर तेलंगाना को क्या मिलेगा, हरीश राव का सवाल। रचाकुंडा के जवाहर नगर में दिन दहाड़े रियल एस्टेट के ताजिर को गोली मारने के बाद चाकुओं से हमला करते हुए किया गया कत्ल। मुशीराबाद में जुनून आशिक ने शादी से इंकार पर 17 साल लड़की का गला काट दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।